آپ کو بتائیں کہ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 5.77 فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں 6.47 فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 331.20 فی لیٹر ہو گئی، ڈیزل کی نئی قیمت 390.42 فی لیٹر مقرر۔ اوگرا نے قیمتوں کے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 18 اگست تک کے لیے کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 5.77 فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ بھی ڈیزل کی قیمتوں میں 6.47 فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 331.20 فی لیٹر ہو گئی ہے، ڈیزل کی نئی قیمت 390.42 فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ جتنی مرضی تجربے کر لیں، اب یہ نظام نہیں چل سکتا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی غریب پر بہت بڑا ظلم ہے۔ پیٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر ہونے پر دھرنا ختم کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا چیئرنگ کراس پر دھرنے کے شرکاء سے خطاب، کہا پوری قوم کے ساتھ مل کر انقلاب برپا کریں گے۔ مسائل کیسے ہوں گے، اس کے لیے گریٹر ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ ہمارا دھرنا انصاف کے حصول کے لیے ہے، سیاست بھی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی نامنظور۔ لاہور میں چیئرنگ کراس پر جماعت اسلامی کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری رہا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے دھرنے کے مقام پر پریس کانفرنس کی۔ بولے، لاہور کے ساتھ پشاور اور کراچی میں بھی دھرنے جاری ہیں۔ حکومت عوام پر پیٹرول بم گرا رہی ہے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کو مشکلات سے دو چار کر دیا ہے۔ آئی پی پیز کے معاہدوں کا بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے۔ رات کے اوقات میں حافظ نعیم الرحمان دھرنے کے شرکاء سے خطاب کے لیے بھی پہنچے۔ کارکنوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ لاہور، پشاور اور کراچی سمیت ملک بھر میں حق اور سچ کی آواز گونج رہی ہے۔ یہ دھرنا چند دن کا نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی کی جدوجہد ہے۔ موجودہ نظام مزید نہیں چل سکتا اور عوام کو اپنے حقوق کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ اس دھرنے کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ محض 1-2 دن، 4-5 دن، 10 دن کا دھرنا ہے اور یہ لوگ آسانی سے واپس چلے جائیں گے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ جد و جہد جو اس دھرنے کی صورت میں موجود ہے، کئی دھرنوں میں تبدیل ہوگی۔ یہ احتجاج مزید احتجاجوں کو جنم دے گا اور پورے ملک میں نوجوان، بزرگ سب مل کر انشاءاللہ تعالی وہ بابرکت اسلامی انقلاب برپا کریں گے جو اس گلے سڑے فرسودہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک کر انشاءاللہ تعالی برپا ہوگا۔ جماعت اسلامی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دھرنے کو کم از کم 8 روز تک جاری رکھنے کے لیے اشیاء خورنوش، ادویات اور دیگر انتظامات مکمل ہیں۔ تاہم مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کو 8 روز سے بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین حافظ سجاد کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ عوام کی خدمت میرا فرض ہے، پینے کا صاف پانی گھر گھر پہنچا کر دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان۔ مریم نواز کے زیر صدارت صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے اجلاس۔ چکوال، راولپنڈی، راجن پور، فیصل آباد، مری اور اٹک میں واٹر سپلائی پائپ لائن منصوبوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے راجن پور میں فوری طور پر 21 باؤزز فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ مری میں بھی پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے واٹر ٹینکس فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صاف پانی کی فراہمی کے لیے 5واں اجلاس متعلقہ حکام اور ڈپٹی کمشنرز کی ویڈیو لنک پر شرکت۔ پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے مجوزہ اقدام کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی آبادی کے مطابق پانی کی ضرورت کا مستند ڈیٹا مرتب اور تصدیق کرنے کی ہدایات۔ پنجاب صاف پانی کمشنرز نے متعلقہ علاقوں سے متعلق بریفنگ دی۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب کے عوام کو پینے کا صاف پانی گھر گھر پہنچا کر دم لیں گے۔ پنجاب بھر میں جہاں لوگ کندھے پر رکھ کر پانی لانے پر مجبور ہیں، وہی علاقے ترجیحات میں شامل ہیں۔ عوام کو پینے کا صاف پانی پہنچانے کا عزم غیر متزلزل ہے۔ پورے پنجاب میں پانی کی فراہمی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مری میں بھی پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے واٹر ٹینک مہیا کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز آمد۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی ساس مسز تاثیر کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انسٹیٹیوٹ میں موجود مریضوں کے لواحقین کی شکایات بھی سنی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مسز تاثیر کو گلدستہ پیش کیا اور جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ ڈاکٹرز نے مسز تاثیر کو لاحق بیماری سے متعلق بریفنگ دی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی ساس مسز تاثیر 4 روز سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے ICU میں زیر علاج ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیگر مریضوں کے لواحقین کی شکایات بھی سنی اور فوری ازالے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد سے قبل ہسپتال انتظامیہ کے دوریں لگ گئیں۔ ہسپتال کا عملہ صفائی، جبکہ پولیس، اسپیشل برانچ اور ضلعی انتظامیہ کے افسران سیکیورٹی اور انتظامی امور میں مصروف عمل دکھائی دیے۔ اب بات کریں گے ہنجروال کے علاقے میں 8 سالہ بچہ گٹر میں گر کر ہلاک ہو گیا۔
حکیم اللہ باہر گلی میں کھیل رہا تھا کہ کھلے مین ہول میں گر گیا۔ اسے فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ دوسری طرف واسا حکام کا کہنا ہے مذکورہ علاقہ واسا کے دائرہ کار میں شامل نہیں۔ مذکورہ مقام واسا لاہور کی حدود سے باہر واقع ہے۔ موقع پر مقامی افراد کی جانب سے پرائیویٹ مزدوروں سے کام کروایا گیا۔ پرائیویٹ مزدوروں کا کام مکمل کرنے کے بعد مین ہول کھلا چھوڑ کر چلے گئے۔ مذکورہ مقام کا سیوریج انفراسٹرکچر واسا لاہور کے زیر انتظام نہیں۔ پنجاب کے تعلیمی بورڈ نے پرچوں کی مارکنگ کا طریقہ کار تبدیل کرنے کا فیصلہ، مجموعی کے بجائے ہر سوال کے نمبروں کی واضح اسٹرکچرنگ کی جائے گی۔ روبرس مارکنگ کے ذریعے طلباء کو سوال کے درست جواب پر مکمل نمبر حاصل کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ نئے نظام کا اطلاق دوسرے سالانہ امتحانات سے ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز میں امتحانی نظام کو مزید شفاف اور معیاری بنانے کے لیے مارکنگ کا طریقہ کار تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نئے نظام کے تحت پرچوں کی جانچ میں مجموعی تاثر کی بجائے ہر سوال کے نمبروں کی واضح اسٹرکچرنگ کی جائے گی۔ نئے مارکنگ سسٹم میں روبریکس کا استعمال کیا جائے گا، جس کے ذریعے سوال کے مختلف حصوں کے لیے مقررہ معیار کے مطابق نمبر دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ چیئرمین ٹاسک فورس برائے امتحانات مزمل محمود نے تمام تعلیمی بورڈز کے چیئرمینز کو نئے طریقہ کار پر عمل درآمد کی خصوصی ہدایت کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیمی بورڈز کے نتائج کو عالمی سطح پر قابل قبول بنانا ہمارا ہدف ہے۔ نئے طریقہ کار کے تحت مارکنگ میں واضح معیار اور یکساں اصول اپنائے جائیں گے۔ نئے مارکنگ طریقہ کار کا آغاز دوسرے سالانہ امتحانات سے کیا جائے گا، جبکہ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز میں اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ پنجاب میں پرائمری تعلیم کے نظام میں بڑی تبدیلی کی تیاری کر لی گئی۔ پہلی سے 5ویں جماعت تک طلباء کے لیے ایکٹیویٹی بیس کتابیں متعارف کرانے کا فیصلہ۔ نئی کتابیں 2027 کے تعلیمی سیشن سے پڑھائی جائیں گی۔ طلبہ کی عملی تخلیقی صلاحیتوں کے فروغ کا مشن۔ پنجاب میں پرائمری سطح پر روایتی کتابی نظام تبدیل کرنے کی تیاری۔ اب پہلی سے 5ویں جماعت تک بچوں کو رٹا لگانے کے بجائے سرگرمیوں کے ذریعے سیکھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ پیکٹا حکام کے مطابق نئی کتابیں نئے کریکولم کے تحت تیار کی جا رہی ہیں، جن میں مختلف تعلیمی سرگرمیاں شامل ہوں گی۔ نئے نظام میں بچوں کو سوال کرنے، مشاہدہ کرنے اور خود سیکھنے کی ترغیب دی جائے گی۔ کلاس روم میں طلبہ کی شمولیت بھی بڑھائی جائے گی۔ نئی کتابوں میں طلبہ کی عملی اور تخلیقی صلاحیتیں اجاگر کرنے پر فوکس ہوگا۔ حکام کے مطابق ایکٹیویٹی بیس کتابوں کی تیاری شروع کر دی گئی ہے اور نئی کتابیں 2027 کے نئے تعلیمی سیشن سے متعارف کروائی جائیں گی۔ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ پنجاب کے 11,000 اسکولوں میں بچپن کی تعلیم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کتابوں کی خریداری کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ہر منتخب اسکول کو کتب کی خریداری کے لیے 25,000 روپے فراہم کیے جائیں گے۔ ہدایت کے مطابق ECE کارنرز کے لیے کتابیں اسکول مینجمنٹ کونسل کے ذریعے خریدی جائیں گی، جبکہ ہر اسکول کم از کم 50 منظور شدہ کتابیں خریدنے کا پابند ہوگا۔ کتابوں کا انتخاب PECTA کی منظور شدہ فہرست میں شامل کتب میں سے کیا جائے گا۔ ECE کارنرز کے لیے منتخب کی جانے والی کتابوں میں زبان و خواندگی، بنیادی ریاضی، سماجی علوم اور تخلیقی فنون سے متعلق کتب شامل ہوں گی، تاکہ کم عمر بچوں میں مطالعے، بنیادی تعلیمی مہارتوں اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیا جا سکے۔ اسکول سربراہوں کو کتابوں کی خریداری کا سرٹیفکیٹ بھی آن لائن اپلوڈ کرنا ہوگا۔